السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، اب ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے صلح حدیبیہ کو بیان کریں گے۔ صلح حدیبیہ کا سبب دراصل عمرہ بنا، جب جزیرہ نما عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند کر رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈوائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں میں روانگی کا اعلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور گرد و پیش کے آبادیوں میں اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوں، لیکن بیشتر اعراب نے تاخیر کی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلے کپڑے پہنے، مدینہ پر ابن مکتوم یا نمیلہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذی القعدہ 6 ہجری بروز دوشنبہ کو روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ 1400 اور کہا جاتا ہے کہ 1500 صحابہ کرام ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلوار کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا تھا۔ مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت۔ آپ علیہ السلام کا رخ مکہ کی جانب تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدا کو قلادے پہنائے، کوہان چیر کا نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا، تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں کریں گے۔ آگے آگے قبیلہ خزرج کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے۔ اصفان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لؤی قبیلہ کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے احابیش، حلیف قبائل اور جمعیت فراہم کی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی اعانت پر کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں۔ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم الم سے دوچار ہو چکے ہیں
اور آتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ان کی گردن توڑ چکا ہوگا، یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تب چلو، چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا۔ بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش۔ ادھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احابیش سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام ذی طو پر پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قراء الغمیم میں تیار کھڑے ہیں۔ قراء الغمیم مکہ جانے والی مرکزی اور کاروانی شاہراہ پر واقع ہے۔ خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد نے ظہر کی نماز میں جب یہ دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگے یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے اسی دوران صلاۃ خوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔